بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ مقدمة ما يتوقف عليه الشروع على وجه البصيرة الكاملة اس عبارت سے قاضی کا مقصد ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ تمام علماء کہتے ہیں کہ مقدمہ نام ہے تعریف علم، موضوع علم اور غرض علم۔ اب اعتراض ہے کہ ان تین امور پر شروع فی العلم موقوف ہے یا نہیں۔ اگر شروع فی العلم ان پر موقوف نہیں ہے تو ان کو مقدمہ کہنا غلط ہے، کیونکہ مقدمہ نام ہے ان مضامین کا یتوقف علیہ شروع فی العلم، اور اگر ان کی اوپر شروع فی العلم موقوف ہے تو شروع فی العلم موقوف بنا اور امور ثلاثہ موقوف علیہ بنے، اور موقوف علیہ وہ ہوتا ہے جس کے بغیر موقوف ممتنع ہو۔ اس کا معنی یہ کہ تعریف غرض موضوع کے بغیر شروع ممتنع، اور ممتنع تو نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو علم کی تعریف غرض کا پتہ بھی نہیں ہے اور گھس جاتے ہیں علم میں اور کتاب پڑھتے ہیں۔ تو حاصل یہ ہے کہ امور ثلاثہ پر یا شروع کا توقف ہوگا یا نہیں۔ اگر شروع کا توقف نہیں ہے تو امور ثلاثہ کو مقدمے کا نام دینا غلط ہے۔ مقدمہ تو موقوف علیہ کا نام ہے، جب یہ موقوف علیہ نہیں ہے تو نام کیوں مقدمے کا موقوف علیہ کا رکھتے ہیں؟ اگر شروع فی العلم ان پر موقوف ہے تو یہ موقوف علیہ بنے اور شروع موقوف بنا تو مقدمے کا نام دینا تو صحیح ہے، لیکن جناب موقوف علیہ وہ ہوتا ہے جس کے بغیر موقوف کا آنا ممتنع ہو، اور امور ثلاثہ کے بغیر شروع فی العلم کا آنا نہیں۔ اس کی دو جوابات ہیں، ایک جواب عام شارحین دیتا ہے، ایک قاضی دیتا ہے۔ عام شارحین یہ دیتے ہیں کہ امور ثلاثہ پر شروع کا توقف ہے، جب ہے تو مقدمے کا نام دینا صحیح ہوا، لیکن توقف کا معنی لولا لم تنع نہیں ہے کہ لولا الامور الثلاثہ لم تنع شروع، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ توقف کا معنی ان وجد فوجد، یعنی اگر یہ امور ثلاثہ موجود ہو جائے تو شروع متحقق ہوگا۔ تو توقف کی دو معنی ہے، ایک معنی لولا ہو اگر موقوف لینا ہو، لم تنع موقوف ممتنع ہوگا، اور ایک توقف کا معنی ان وجد فوجد، امور ثلاثہ جب ذہن میں موجود ہو تو شروع موجود ہے۔ تو شارحین نے جواب دیا کہ شروع کا توقف امور ثلاثہ پر یہ بمعنی لولا ہو لم تنع کی نہیں ہے، بلکہ بمعنی ان وجد۔ بات سمجھ میں؟ قاضی نے یہ جواب چھوڑ کر دوسرا جواب اختیار کیا۔ حاصل اس جواب کا یہ ہے کہ شروع کا توقف امور ثلاثہ پر ہے تو مقدمے کا نام دینا ان کو صحیح ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ان امور کے بغیر بھی شروع متحقق ہے تو وہ کہتے ہیں شروع کی دو قسم ہیں، ایک شروع علی وجہ البصیرۃ الکاملہ اور ایک نفسی شروع۔ تو اس پر جو موقوف ہے اس کی امتناع سے اس کے امتناع آتا ہے، وہ کون سا شروع ہے؟ شروع علی وجہ البصیرہ۔ اب توقف بمعنی لولا لم تنع کے ہے، اگر یہ تین نہ ہو لم تنع شروع علی وجہ البصیرۃ الکاملہ، اور اس کے بغیر جو شروع ہے وہ کون سا شروع ہے؟ لا علی وجہ البصیرہ۔ یہ معنی ہے
وہی ما یہ وہ تعریف غرض موضوع ہے جس پر شروع موقوف ہے یا شروع علی وجہ البصیرۃ الکاملہ موقوف؟ یہ قاضی نے جواب دے دیا. بات سمجھ میں آئی جی؟ اچھا جی، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تصور العلم بوجہ ما، تعریف علم کی، اور تصدیق بموضوعی وغایتی ہی. ٹھیک ہے یا نہیں؟ آگے عبارت کیسی؟ بس اب مجھے صاحب یہاں پر وہ تلخیص والا اعتراض کہ امور ثلاثہ موقوف علیہ شروع کے لیے ہے یا نہیں. اگر امور ثلاثہ موقوف علیہ شروع کے لیے ہے تو موقوف علیہ مقدم ہوتا ہے موقوفوں پر، تو پھر چاہیے کہ یہ تین امور شروع سے مقدم ہو. اور سکاکی جیسے عالم نے مقدموں کو مفتاح علوم کے آخر میں لایا. اور اگر امور ثلاثہ موقوف علیہ نہیں ہے تو ان کو مقدمے کا نام دینا صحیح نہیں. اس پر مصنفین پریشان تھے. قاضی اس کا جواب دیتا کہ امور ثلاثہ موقوف علیہ ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں موقوف علیہ مقدم ہوتا ہے موقوف پر، تو پھر سکاکی نے اخیر میں کیوں لایا ہے؟ کہتے یار سکاکی نے جو اخیر میں لایا ہے وہ مقدمہ کتاب کا ہے، اس کا معنی ہے طائفۃ من الکلام، اور یہ جو موقوف علیہ ہے یہ مقدمہ علم کا ہے. تو امور ثلاثہ موقوف علیہ ہے تو یہ مقدمہ آنا چاہیے، اور سکاکی نے جو مؤخر کیا ہے وہ مقدمہ کتاب کا ہے. اور یہ کون سا مقدمہ ہے؟ السلام علیکم. ہاں 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 نہ ناجائز نشی غشتے نشی غشتے کیا ہے؟ اب میں نے تو بات کی کہ وہ آنے والے اب گئے. اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو پوچھوں گا. اور نہیں میرے بات ہو چکی ہے. اچھا ٹھیک ہو چکی ہے. فون کر کے جانتا اور پہلے فون کریں پھر چلے. ٹھیک احد سے مشورہ کریں. جی اچھا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. آپ بات ہوئی کیا کہتے تو میں نے کہا وہ کسی وقت آ جائیں گے. برادری کا تو نہیں، میں نے کوئی بات کی نہیں. چلتے تو میری والی بھی بات کی. اس کو تو ہونے دو نا، اس کا پھر کرتے ہیں. ابھی جائیں استاد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی، تو مصنف نے کہا تھا کہ امور ثلاثہ موقوف علیہ ہے، اور سکاکی نے جو اخیر میں لایا ہے وہ کون سا مقدمہ؟ کتاب. اس لیے کہتے ہیں وہی یہ موقوف علیہ مقدمہ علم کا ہے، اور مقدمہ کتاب کا ہے جو سکاکی کے اندر اخیر میں ہے. فما یہ وہ ٹکڑا ہے جو ذکر کیا جاتا ہے کلام میں سے قبل المسائل لارتباطھا، کیونکہ مسائل مربوط ہوتے ہیں بھی اس طائفہ کے ساتھ، ونفعہ، اور وہ مذکور طائفہ نفع دیتا ہے فیہا مقاصد میں. اب سنو، خرکس کے کار مقصد
مقدمہ کتاب کا طائفۃ من الکلام، یہ کلام کا ایک ٹکڑا، تو مقدمہ کتاب کا جز ایک کتاب سے، اور جز کی حقیقت وہ ہے جو کل کی ہو، جو اور کل میں احتمالات کیا ہے کتاب میں، تو کتاب یا عبارت ہے الفاظ سے فقط، یا معانی سے فقط، یا نقوش سے فقط، کتنے ہو گئے؟ یا الفاظ و معانی سے، یا الفاظ و نقوش سے، یا معانی و نقوش سے، یا الفاظ معانی نقوش سے، تو کتاب میں کتنے احتمالات ہیں؟ 7۔ فقط الفاظ، فقط معانی، فقط نقوش، الفاظ معانی، الفاظ نقوش، معنی نقوش، اور تینوں الفاظ معنی نقوش، 7 ہو گئے۔ ان 7 کے اندر جن احتمالات میں نقوش ہے وہ ساقط ہیں، الفاظ معنی نقوش یہ ساقط ہیں، معنی اور نقوش یہ ساقط ہیں، الفاظ اور نقوش، معانی اور نقوش یہ ساقط ہے، باقی رہ گئے الفاظ فقط، معنی فقط، یا الفاظ و معنی۔ تو کتاب میں احتمالات صحیحہ کتنے ہیں؟ تو مقدمہ میں بھی 3 ہے، یہ معنی ہے وَهِيَ مُحْتَمَلَةٌ، مقدمہ کتاب محتمل ہے، لما ان احتمالات کا یحتملہ الکتاب، جس کا کتاب محتمل ہے۔ کتاب میں احتمالات عقلی 7 تھے اور احتمالات معتبرہ کتنے تھے؟ 3 ہیں، تو مقدمہ میں بھی احتمالات عقلیہ 7 ہے اور احتمالات معتبرہ 3 ہیں، اس لیے کہتے ہیں من الالفاظ الدالۃ فقط 1، او المعانی فقط 2، او مجموعہما کتنے ہو گئے؟ اور احتمال نقوش کا خواہ منفرد ہو یا غیر منفرد ہو، معنی کے ساتھ ہو، الفاظ کے ساتھ ہو، دونوں کے ساتھ ہو، ساقط عن الاعتبار، یہ ساقط ہے کس سے؟ کیوں؟ فإنها نقوش مقصود بالتدوین نہیں ہے۔ اگر قاضی سے مراد یہ نقوش ہوتے تو پھر قاضی نے اپنے قلم سے جو نقوش لکھتا وہ قاضی ہوتا، اور یہ قاضی نہ ہوتا، کیونکہ یہ نقوش قاضی سب کی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ نقوش کے اعتبار نہیں ہے، نہ نقوش فقط، نہ نقوش مع المعانی، نقوش مع النقوش مع الالفاظ، اور نہ نقوش مع الالفاظ والمعانی، وہ 4 ساقط ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں ایک مسئلہ سن، قاضی نے یہ کہا کہ مقدمہ کتاب میں یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد الفاظ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد الفاظ و معنی دو۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں، مقدمہ کتاب صرف الفاظ کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ الفاظ کا۔ ہم جن الفاظ سے علم کی تعریف کرتے ہیں، علم کی تعریف کرتے ہیں کہ منطق جو ہے علم المعقولات لتحصیل المجہولات، یہ الفاظ جو ہے یہ مقدمہ کتاب کا، اور دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ آپ مقدمہ کتاب کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ طائفۃ من الکلام، اور کلام الفاظ ہے یا نہیں؟ تو کلام کا جو طائفہ ہے وہ بھی، اور آگے کہتے ہیں یذکر قبل المسائل، ان کو ذکر کیا جاتا ہے، ذکر مانا ہے یا الفاظ کی صفت؟ تو جناب طائفۃ من الکلام اور یذکرو بتاتا ہے کہ مقدمہ کتاب فقط الفاظ کا نام ہے۔ قاضی نے کیوں کہا معنی کا نام ہے، اور قاضی نے کیوں کہا کہ الفاظ و معنی مجموعہ کا نام ہے؟ بات سمجھ میں؟ تو قاضی صاحب کہتے ہیں کہ مقدمہ کتاب کو الفاظ کے ساتھ خاص کرنا بے اعتبار طائفۃ من الکلام کے، اور بے اعتبار کس کے؟ یذکرو کے، کہتے یہ غلط ہے۔ کیوں؟ کلام 2 قسم پر ہے، ایک کلامی لفظی زید قائم، اور ایک کلامی نفسی، اس کا معنی قیام زید، وہ قیام زید جو ہے وہ معنی ہے یا نہیں؟ اور ذکر یہ الفاظ کے ساتھ خاص نہیں ہے، ذکر الفاظ کے ساتھ، الفاظ کا بھی ہوتا ہے، اور بطب الفاظ کے معنی کا بھی ہوتا ہے، لہذا کلام کا لفظ، یذکرو کا لفظ یہ مخصص نہیں ہے مقدمہ کتاب کا الفاظ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ اس تعریف میں ایسے الفاظ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ مقدمہ کتاب معنی کا نام ہے،
کیوں؟ آگے فرمائے لارتباط و نفع، اور ارتباط اور نفع مانا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو، وتخصیص مقدم الکتاب بالالفاظ، اور مقدمے کتاب کو الفاظ کے ساتھ خاص کرنا، کہ مقدمے کتاب الفاظ کا نام اس حیثیت سے کہ دال معنی پر. اور کیوں الفاظ کے ساتھ خاص کرنا؟ بنظر اس قول کی یذکرو، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور الکلام، اور تخصیص مقدمے علم کا معنی کے ساتھ وحدہ، تاکہ مقابلہ آ جائے مقدمے کتاب کے ساتھ. لیس بشیء، کیوں؟ مقدمے کتاب میں جو ذکر آیا ہے تو ذکر کما یوصف به الالفاظ یوصف به، اور مقدمے کتاب میں جو کلام آیا ہے تو کلام یعم اللفظی والنفسیہ، اور کلام نفسی مانا ہے. ٹھیک ہے، اب اپنی طرف سے دلیل پیش کرتا ہے کہ اس میں ارتباط ہے اور نفع ہے، اور ارتباط اور نفع یہ کیا ہے؟ معنی ہے. بل الارتباط والانتفاع، ارتباط اور انتفاع جو مذکور ہے تعریف مقدمے کتاب میں، انما ہوا بالمعنی فقط. بات آئی سمجھ؟ فتغیر